ہمارا آج کا ناول اسٹیٹس ڈفرینس پہ بیس کرتا ہے۔ ہیروئن بہت پور فیملی سے بلانگ کرتی ہے جبکہ ہیرو بے تحاشا رچ فیملی سے۔ دونوں اسکول فیلو ہوتے ہیں۔ جب دونوں کو اسپیشلی ہیرو کو ہیروئن سے محبت ہو جاتی ہے، وہ اس کے پیچھے پاگل ہوتا ہے۔ پھر ہیروئن بھی کیونکہ سمجھدار ہوتی ہے اور اس کو اس ہیرو میں کوئی ایپ بھی نظر نہیں آتا، تو اپنے گھر میں پیرنٹس کو بتا دیتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ ہیروئن کے پیرنٹس تو راضی ہیں، ہیرو کے پیرنٹس کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ آپ کو ناول سن کے پتہ لگے گا۔ لیکن بہرحال ہوتا یہ ہے کہ 7 سال کا گیپ آ جاتا ہے اس بات کو ہوتے ہوئے، اور اب ناول سٹارٹ ہوگا آفٹر 7 ایئرس۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہیروئن کی سٹیج پر ہے، ہیروئن کے بھائی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور پاکستان میں کوئی بھی اس کی سرجری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ نیورو سرجن کا ہی یہ کام ہوتا ہے اور وہی کر سکتا ہے۔ ناول میں ایک اور ڈاکٹر بھی ہوگا جو کہ ہیروئن کو بہت پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہیرو اب 7 سال بعد ہیرو کا کم بیک ہوتا ہے اور وہ ایک نیورو سرجن ہے۔ وہ کن شرائط پر اور کس طرح، کیوں، کب، کیسے ہیروئن کے بھائی کا آپریٹ کرے گا، پھر آگے کیا ہوگا، کس طرح سے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آئیں گے۔ ناول کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ وہ آفس میں بیٹھی اپنا کام پوری توجہ سے کر رہی تھی جب موبائل کی بجتی تیز آواز پر اس کا دھیان بھٹک گیا اور کی بورڈ پر تیز چلتی انگلیاں ایک پل کو رک گئیں۔ جب جھنجھلا کر بڑی جلد بازی میں اس نے فون اٹینڈ کرتے کان سے لگایا۔ ہیلو، جی کون؟ نظریں اب بھی لیپ ٹاپ پر تھیں۔ دیکھیں، یہ کوئی ایسا نام کا بندہ ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم اسے ایم ایس ہسپتال لے کے آئے ہیں، آپ جو کوئی بھی ہیں فوراً ہسپتال آ جائیں۔ نہ جانے سامنے والا کیا کچھ نہیں بول رہا تھا، لیکن اریبہ کی سانسیں تو یہ سن کے ہی رک گئیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ ایکسیڈنٹ؟ اس کے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ آج صبح ہی تو ناشتے پہ بیٹھے، وہ سب ایک ساتھ ناشتہ کر رہے تھے، اور دوپہر تک اس کا ایکسیڈنٹ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے گرنے لگے۔ میں ابھی آ رہی ہوں۔ اکھڑتی سانسوں کے بیچ جب یہ کہتی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی ایک دوست کو سرسری سا بتاتی وہاں سے بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچی جہاں اس کے بھائی کو لایا گیا تھا۔ آپ نے مجھے فون کیا تھا، کہاں ہے میرا بھائی؟ بتائیں کیسا ہے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاسپٹل پہنچتی اس آدمی کو فون کرتی، وہ اس کے پاس آئی تھی۔ جب ایک ساتھ اس پہ سوالوں کی بوچھاڑ کیے وہ رو دی۔ دیکھو بیٹا، رو مت، مجھے تو معلوم بھی نہیں اس بچے کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا۔ یہ تو کافی دیر سے روڈ پہ زخمی حالت میں پڑا تھا، خون بھی کافی بہہ گیا تھا، ڈر کے مارے کوئی مدد بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو میں اسے اپنی ذمہ داری پہ اٹھا کے ہسپتال لایا۔ اس کی جیب سے فون نکلا تو اس میں آپ کا نمبر اوپر ہی تھا، میں نے آپ کو جلدی سے فون کیا۔ وہ آدمی یہ کہتا چپ ہو گیا، تبھی ڈاکٹر وہاں آتا بولا، پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ جی میں ہوں، میرا بھائی کیسا ہے ڈاکٹر؟ اریبہ جلدی سے آگے آتی بولی، دیکھیں سر پہ کافی چوٹ آئی ہے، 2 پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، ہمیں ڈر ہے سرجری جلد سے جلد نہ ہوگی، نہیں تو کرنا ہوگی، نہیں تو مریض کوما میں بھی جا سکتا ہے، خون رک نہیں رہا، آپ جلد سے جلد پیسوں کا بندوبست کریں تاکہ ہم آگے کی کارروائی جاری رکھ سکیں۔ یہ کہتا ڈاکٹر وہاں سے آگے بڑھ گیا، جبکہ اریبہ کسی بھربھری مٹی کی طرح سیٹ پہ بیٹھتی ڈھہ گئی۔ اتنی بڑی رقم کا انتظام، وہ بھی اتنی جلدی؟ وہ لڑکی ذات کہاں سے گرتی؟ ابھی تو احسن کے ایکسیڈنٹ کا علم اس کے گھر والوں کو ہوا بھی نہیں تھا۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ کیسے انہیں سنبھالے گی؟ اگر اس کے بھائی کو کچھ ہو گیا تو؟ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ ارے اریبہ، تم یہاں کیسے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مرتضیٰ جو اریبہ کی ایک کالج فرینڈ کا بھائی تھا اور بہت اچھے سے اریبہ کے ساتھ پوری فیملی کو جانتا تھا، حال ہی میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے باہر سے آیا تھا۔ جب اس نے اریبہ کو دور سے دیکھ کے پہچانتے ہوئے پاس آ کے بولا۔ روتی اریبہ نے آواز سن کے بے اختیار سر اٹھا کے سامنے دیکھا۔ مرتضیٰ بھائی؟ جب آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے وہ انہیں ایک پل میں پہچان گئی تھی۔ اس کے بھائی کہنے پہ مرتضیٰ کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ وہ احسن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ اتنا کہتی اریبہ بے اختیار رونے لگی۔ تم رو نہیں، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ مرتضیٰ اس کے گلابی چہرے، بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ایک دم پگھلتا ہوا بولا اور اسے دلاسا دیتا چلا گیا۔ وہ بہت شروع سے جب پہلی بار اریبہ کو دیکھا تھا تب سے اسے پسند کرنے لگا تھا، جب وہ ایک کمسن لڑکی تھی، بہت چھوٹی۔ کریئر بنانے کے چکر میں اور عمر کا خیال کرتے وہ اریبہ سے فی الوقت کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتا تھا، لیکن اب جب وہ ایک ڈاکٹر بن کے لوٹا تھا تو اس کی اول خواہش ہی یہی تھی، اریبہ کو اپنا بنانا۔
لیکن اب ان حالات میں اریبہ سے ٹکراؤ مرتضیٰ کو لگا جیسے اسے پانے کے لیے اسے مزید اور انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف اریبہ کو جیسے وہ کوئی فرشتے کی طرح معلوم ہو رہا تھا، اسے امید تھی مرتضیٰ بظاہر ایک ڈاکٹر اب سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اس لیے وہ گھر پہ عامر صاحب کو فون کر کے احسن کی اطلاع دینے لگی۔ جب عامر صاحب پر یہ خبر بجلی کی طرح گری اور وہ فوراً اسے بشریٰ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئے۔ ایک کوہرام برپا تھا، ہر کوئی ان کو دکھ سے دیکھ رہا تھا جب وہ تینوں ایک دوسرے کے گلے لگے رو رہے تھے۔ اکلوتے بیٹے کا دکھ بشریٰ بیگم برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھیں اور بار بار بے ہوش ہوئے جا رہی تھی۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی جب مجبوراً انہیں اسی ہسپتال میں داخل کروانا پڑا، نہیں تو یہ غم ان کے ذہن کو متاثر کر سکتا تھا۔ مرتضیٰ تو اریبہ کی فیملی کی یہ حالت دیکھتا ایک پل کو چکرا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عامر صاحب کو سنبھالے بشریٰ بیگم کو یا پھر اریبہ کو۔ جب بڑی مشکل سے ان کو سمجھاتے وہ عامر صاحب اور اریبہ کو پرسکون کرتا، احسن کی کنڈیشن انہیں بتانے لگا۔ دیکھو اریبہ، احسن کا اس وقت جلد سے جلد آپریشن کرنا ضروری ہے۔ تم سے جو پہلے ڈاکٹر نے سب کچھ کہا وہ غلط نہیں تھا، اس کے دماغ پہ بہت گہری چوٹ آئی ہے۔ یہ کہتا مرتضیٰ تھوڑا چپ ہوا اور اریبہ ایک بار پھر زور زور سے رونے لگی۔ اریبہ، خدا کے لیے سنبھالو خود کو، یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں ہے۔ تم ایسے ہمت ہارو گی تو انکل آنٹی کو کون سنبھالے گا؟ اب تم ہی ان کی آخری امید ہو۔ جب اسے ایک بار پھر روتا دیکھ مرتضیٰ تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ اس کی ڈانٹ کا اتنا اثر ہوا کہ اریبہ جھٹ سے آنسو پونچھتی اب ضبط سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو اریبہ، اس وقت اس شہر میں ایسا کوئی قابل ڈاکٹر نہیں ہے جو احسن کو آپریشن کر سکے۔ یہ بہت رسکی ہے، 10% چانس ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے اس سرجری میں۔ مرتضیٰ کی یہ بات سن کے اریبہ گرنے ہی لگی تھی کہ عامر صاحب نے اسے فوراً سنبھالا، لیکن ایک شخص ہے جو احسن کی سرجری 100% کامیاب کر کے اسے نئی زندگی دے سکتا ہے۔ جب اریبہ کو گرتا اور ایک بار پھر ہمت ہارتا دیکھ مرتضیٰ جلدی سے بولا، کون ہے وہ انسان؟ آپ پلیز ان سے کہیں وہ احسن کو۔ اریبہ ایک دم خوش ہوتی بے رب جملوں میں بولنے ہی لگی جب مرتضیٰ نے اس کی بات وہیں کاٹ دی۔ نہیں اریبہ، میں ان کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس سے گریجویٹ ہے اور کچھ دن پہلے ہی باہر سے پاکستان آئے ہیں۔ وہ بہت جینیس بندہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بہترین نیورو سرجن ہے، کچھ گرم دماغ کا بندہ ہے۔ اسے یہاں اس سرجری کے لیے بلانا آسان نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اسے اس سرجری کے لیے راضی نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم کچھ ایسا کر دو انہیں راضی کر سکتی ہو تو ہم احسن کو بچا سکتے ہیں۔ اریبہ پھٹی آنکھوں سے مرتضیٰ کو دیکھتی، اس کے ایک ایک لفظ کو بغور سن رہی تھی۔ لیکن بیٹا، ہم اس سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اب کہ عامر صاحب نے کانپتی آواز میں کہا۔ انکل، اس کی فکر مت کریں، اس سرجن کا نمبر میں آپ کو لا کے دوں گا، لیکن اسے یہاں اس سرجری کے لیے کیسے لانا ہے اور راضی کرنا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ مرتضیٰ یہ کہتا وہاں سے سیدھا آگے بڑھ گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں ایک پرچی جس پہ کوئی نمبر لکھا تھا اس کے ساتھ وہ وہاں اریبہ اور عامر کے سامنے موجود تھا۔ یہ لو نمبر اس سرجن کا، اریبہ جو بھی کرنا ہے جلد سے جلد کرنا ہے، وقت بہت کم ہے۔ مرتضیٰ اس کی طرف پرچی بڑھاتا حد سے زیادہ سنجیدگی لیے بولا۔ اریبہ نم آنکھوں سے اس کی طرف مشکور نظروں سے دیکھتی عامر صاحب سے بولی، بابا آپ اماں کے پاس رہیں، ان کا خیال رکھیں، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ جب عامر صاحب اس کی بات پہ سر ہلاتے اور اسے سینے سے لگاتے مرتضیٰ کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اب پیچھے صرف اریبہ اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ جب اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکال کے پرچی پہ لکھا نمبر اپنے موبائل کی اسکرین پہ ملایا اور کان سے لگائے انتظار کرنے لگی، اس کا دل فون کی جاتی بیل کے ساتھ دھک دھک کر رہا تھا۔ جب چوتھی بیل پہ کسی نے فون اٹھاتے بھاری آواز میں ہیلو کہا، ایک پل کو اریبہ کا دل اندھے کنویں کی گہرائی میں جیسے ڈوب سا گیا۔ جب ہمت جمع کرتی وہ بھیگی آواز میں بولی، ہیلو سر، میں اریبہ بات کر رہی ہوں، MS ہسپتال سے۔ میرے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں جلد سے جلد اس کے دماغ کی سرجری نہ ہوئی تو وہ کوما میں جا سکتا ہے۔ پلیز سر میرے بھائی کو بچا لیں، وہ واحد سہارا ہے میرے بوڑھے ماں باپ کا اور میرا، پلیز ہماری مدد کریں۔ اریبہ یہ سب کہتی آخر میں ہمت ہار گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی جب اس نے فون بند ہونے سے پہلے صرف ایک آواز سنی، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ اور اس کی یہ آواز اریبہ کو جیسے بہت جانی پہچانی سی لگی، جیسے وہ یہ لہجہ، یہ انداز، یہ آواز کا بھاری پن پہلے بھی سن چکی ہو۔ وہ ہاتھ میں فون پکڑے گہری سوچوں میں غرق تھی جب مرتضیٰ اور عامر صاحب وہاں آتے اس سے بےتابی سے پوچھنے لگے۔ اریبہ خوشی سے عامر صاحب کو گلے لگاتی روتی ہوئی بولی، وہ مان گئے ہیں۔ اور اریبہ کا یہ جواب سنتے عامر صاحب اور مرتضیٰ بھی خوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں یہیں رکیں، میں ذرا آگے کے معاملات دیکھ لوں۔
یہ کہتا مرتضیٰ بھاگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر گزری تھی۔ اریبہ ادھر سے ادھر بے سے چکر کاٹتی آگے کیا ہونے والا ہے اس کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ جب عامر صاحب بشریٰ بیگم کے پاس تھے تبھی اس نے سامنے سے ایک لمبے چوڑے نہایت ہینڈسم بندے کو اپنے پاس تیز قدموں سے چل کے آتا دیکھا، اور وہیں اریبہ کو ایسا لگا جیسے اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹک جائیں گی۔ اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے گزرے 7 سالوں نے اسے چھوا تک نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی جو کہ اس کی عمر کا فرق بتا رہا تھا۔ اسے 7 سال بعد اپنی آنکھوں کے سامنے یوں اچانک آتا دیکھ اریبہ اپنی جگہ پتھر بن گئی تھی۔ جب وہ اس کے قریب آتا ایک جھٹکے سے اس کا بازو سخت گرفت میں لیتا اسے ایک سائڈ میں لے آیا جہاں انہیں نہ کوئی دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے احسن کو؟ مجھے امید نہیں تھی آرو کہ فون پر تم ہوگی، لیکن جب تمہاری آواز سنی تو میں پہچان گیا۔ خیر سب ٹھیک ہو جائے گا، احسن کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا؟ گمبھیر آواز میں وہ اسے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اریبہ کے لیے نرمی تھی۔ وہ اکلوتی ایسی لڑکی تھی جس نے ارحم ابراہیم کی آنکھوں میں صرف پیار ہی دیکھا تھا۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے جب اس نے پیار سے اس کے آنسو پونچھنے کے لیے ہاتھ جیسے ہی آگے بڑھایا، اریبہ ایک جھٹکے سے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتی چند قدم پیچھے ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نیورو سرجن ہوں گے۔ خیر میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سرجری کے لیے اتنی بڑی رقم ابھی نہیں ہے۔ میں آفس میں کوشش کر رہی ہوں کہ لون مل جائے۔ اچانک اس کے لہجے میں کڑک پن محسوس کیا جانے لگا جو کچھ دیر پہلے فون پر اس سے رو رو کے اس کے سامنے اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، اب اسی سے گہریت بھرے انداز میں بولتی نظریں چرا گئی۔ ارحم اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ 7 سال پہلے بھی وہ ایسی ہی تھی، اس نے ایسے ہی رنگ بدلا تھا، وہ آج بھی ویسی ہی ہے۔ پیسوں کی فکر مت کرو، کسی سے کوئی لون مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات بہتر ہو جائیں، احسن کی زندگی بچ جائے، پھر تو میرا ایک چھوٹا سا کام کر دینا حساب برابر۔ ہونٹوں کے کونے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ اس پل اسے غور سے دیکھتا بولا جو کہ بالکل بھی اس پرانے ارحم جیسا نہیں تھا۔ کیا وہ بدل چکا تھا؟ اریبہ نے دھندلائی آنکھوں سے اس کی طرف چونک کے دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی موقع کی تلاش میں تھا اور وہ موقع آج اسے قسمت سے مل گیا ہو، جسے وہ کسی قیمت پہ کھونے کو تیار نہیں تھا۔ ارحم ابراہیم نے اس ہاسپٹل کے ڈائریکٹر سے جب کہا کہ وہ احسن نامی پیشنٹ کی سرجری خود کرے گا تو یہ سن کر وہ ہل گئے اور جلدی VIP آپریشن روم تیار کیا گیا۔ اصل میں ارحم ابراہیم ایسا نام تھا جسے شاید ہی کوئی ایسا ہو میڈیکل میں جو نہ جانتا ہو۔ وہ نہ صرف جینیس ڈاکٹر تھا بلکہ اس شہر کے جانے مانے بزنس مین ابراہیم شاہ کا اکلوتا بیٹا بھی تھا۔ اریبہ نے جب اسے وائٹ لیب کوٹ اور منہ پہ ماسک لگائے فائل ہاتھ میں پکڑے آپریشن روم کی طرف بڑھتے دیکھا تو اسے خیال آیا وہ سچ میں بہت چارمنگ تھا۔ آج اچانک 7 سال بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کے اریبہ کو یقین کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا کہ ارحم ابراہیم ایک بار پھر اس کی زندگی میں واپس آ گیا تھا، حادثاتی طور پر ہی صحیح، لیکن وہ اب کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ارحم ابراہیم کو کبھی سرجری کرتا دیکھے گی۔ وہ بےحد ہینڈسم فگر اور خوبصورت نین نقوش والا شخص جسے ایک وقت میں اریبہ بے انتہا چاہتی تھی، آج ان کے بیچ میلوں کی دوریاں تھیں۔ آپریشن روم کے باہر بیٹھی وہ دل میں دعا کرنے لگی۔ عامر صاحب بھی وہاں آتے اسے حوصلہ دینے لگے، جبکہ مرتضیٰ جسے معلوم ہوا کہ ارحم ابراہیم ہاسپٹل آ چکا ہے وہ تب سے اس کے ساتھ اسے احسن کی پوری ڈیٹیل دیتا آپریشن روم میں ہی اس کے ساتھ تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور اریبہ کی بے چینی بڑھنے لگی جب 3 گھنٹے کے مشکل ترین وقت کے بعد آپریشن روم کا دروازہ کھلا۔ مبارک ہو، احسن کی سرجری سکسیسفل رہی۔ اس طرح کی سرجری ہمارے ملک میں پہلی بار کامیاب رہی ہے۔ ڈاکٹر ارحم کی سرجیکل سکلز کافی امیزنگ رہی۔ ان کے آنے سے احسن کو نئی زندگی ملی ہے۔ مرتضیٰ مسکراتے ہوئے ان کے قریب آتا بولا۔ جب اریبہ اور عامر صاحب یہ سنتے خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگتے رو دیے۔ عامر صاحب تو یہ خوشی کی خبر دینے بشریٰ بیگم کے پاس فوراً دوڑے۔ احسن اب کہاں ہے؟ اریبہ آنسو صاف کرتی مسکرا کے بولی۔ اسے ICU میں شفٹ کیا ہے، اس کی فکر مت کرو، اس کا پورا خیال رکھا جائے گا، 12 گھنٹے بعد اسے ہوش آ جائے گا۔ مرتضیٰ یہ کہتا چپ ہوا، پھر اریبہ کے قریب آتا کچھ سوچ کے بولا، تم اکیلی ایسی انسان ہو جس نے ارحم ابراہیم کو یہاں آنے کے لیے منا لیا۔ اریبہ یہ سنتی تھوڑی شرمندہ سی دکھائی دینے لگی۔ اسے ارحم کے ساتھ خود کو لے کے کوئی شک نہیں پیدا کرنا تھا مرتضیٰ کی نظروں میں۔ اصل میں ارحم ایک ایسا انسان ہے جسے نہ صرف پاکستان بلکہ باہر کے کئی بڑے ہاسپٹل
ہائر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابراہیم انڈسٹری کے اکلوتے وارث اور قابل سرجن کو ہائر کرنے کی ہمت کسی میں نہیں۔ لیکن ایک بات جو مجھے جاننی تھی، شاید تمہیں علم ہو۔ جب اریبہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کون سی بات؟ ڈاکٹر ابراہیم کافی امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ابراہیم انڈسٹری کے مالک بھی ہیں، ایسے میں اچانک وہ 7 سال پہلے سب کچھ چھوڑ کے باہر کیوں چلے گئے، وہ بھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ یہ بات بہت عجیب ہے۔ اریبہ مرتضیٰ کی بات سن کے پرسکون ہو گئی۔ جب کچھ دیر بعد بولی، پتہ نہیں، لیکن اس وقت میں بہت خوش ہوں کہ احسن بالکل ٹھیک ہے، اب اسے کوئی خطرہ نہیں۔ اریبہ کی بات سن کے مرتضیٰ کا منہ اتر گیا۔ بہت شکریہ مرتضیٰ بھائی، آپ کی وجہ سے آج احسن کی زندگی بچی ہے، یہ احسان شاید ہم زندگی بھر آپ کا اتار نہ سکیں۔ مشکور نگاہوں سے مسکرا کے کہتی وہ وہاں سے جانے لگی جب مرتضیٰ کی بات نے اس کے قدم روک لیے۔ ایک بات یاد کر لو کہ سرجری سے پہلے ابراہیم فائنینس ڈپارٹمنٹ سے اس ہسپتال میں 10 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں، 7 لاکھ سرجری کے، جبکہ 3 لاکھ سرجری کے بعد کے خرچے کے لیے۔ اریبہ حیران ہوتی بے اختیار مڑی اور گہرے سانس لینے لگی۔ ارحم نے بنا کہے خاموشی سے نہ صرف سرجری بلکہ اخراجات کے بھی پیسے جمع کروا دیے تھے۔ وہ اپنی فیلنگز مرتضیٰ سے چھپانے کے لیے چہرہ جھکائے کھڑی سوچنے لگی۔ جب جانے سے پہلے مرتضیٰ نے اتنا ضرور کہا، اریبہ تم بہت لکی ہو۔ اریبہ مرتضیٰ کو جاتا دیکھنے لگی۔ ایک وقت تھا جب وہ خود کو بہت لکی سمجھتی تھی کہ اسے ارحم ملا، لیکن 7 سال پہلے ہوئے اس واقعے نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ارحم سے ہر وہ تعلق توڑ لیا جو اسے ارحم کے ساتھ جوڑتا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ خود کو کوسنے لگی کہ وہ کیوں ارحم سے ملی، کیوں پوری دنیا میں اسے ارحم ہی سے محبت ہوئی۔ لیکن آج 7 سال بعد اس مصیبت کی گھڑی میں وہ ارحم ہی تھا جو اس کی مدد کو آگے آیا تھا۔ ارحم کے ہوتے ہوئے اریبہ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ کوئی مصیبت اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی؟ گہری سوچوں کو جھٹکتی وہ آگے بڑھی جہاں بشریٰ بیگم نیم غنودگی میں بھی مسکرا رہی تھیں۔ امی احسن بالکل ٹھیک ہے، اس کی زندگی پر اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے، پلیز آپ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کہتی وہ پیار سے ان کا ماتھا چوم کے اپنا گال وہیں ٹکا گئی۔ رات کے قریب 10 بج رہے تھے۔ اتنی بڑی اور مشکل ترین سرجری کرنے کے بعد سے اب تک اریبہ نے ارحم کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سنسان خالی کوریڈور کی رکھی کرسیوں پہ بیٹھی اب وہ تھکن سے بے حال ہو چکی تھی۔ عامر صاحب نے بہت ضد کی کہ وہ کچھ کھا لے یا گھر ہی چلی جائے کچھ دیر آرام کرنے۔ وہ بشریٰ کے پاس ہیں لیکن وہ نہیں مانی۔ آہستہ سے سر کرسی کی پشت سے ٹکاتی وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون پرس سے نکال کے اسکرین دیکھی تو حیران رہ گئی۔ یہ وہی نمبر تھا جسے آج دوپہر میں اس نے خود فون کر کے اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ اریبہ نے کچھ سوچ کے فون اٹینڈ کرتے کان سے لگایا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب سامنے والے کی بات سن کے اریبہ کے ماتھے پر ڈھیروں بل پڑ گئے۔ ٹھیک ہے میں کل، ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب سامنے والے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ابھی اسی وقت نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں ہسپتال کے سامنے۔ یہ کہتا وہ فون بند کر کے آتا جب اریبہ منہ کھولے ہکا بکا سی فون دیکھے گئی۔ یہ خود کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کیا یہ مرتضیٰ کی جان بچا کے مجھے اپنے پیروں میں گرانا چاہتا ہے؟ مجھ سے بھیک منگوانا چاہتا ہے؟ میں بھی اس کا احسان اس کے منہ پہ ماروں گی، اس کا ایک ایک پیسہ اسے سود سمیت لوٹاؤں گی۔ غصے سے لال سرخ ہوتی وہ کھڑی ہوئی۔ بابا میں ایک ضروری کام سے آفس جا رہی ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گی، آپ اماں کا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ عامر صاحب کے پاس آئی تھی۔ جب انہیں کرسی پہ اونگتا دیکھ وہ ہلکا سا ہلاتی بولی، ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ عامر صاحب اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے بولے جب وہ دوپٹہ اچھے سے اوڑھتی مضبوط قدموں سے ہسپتال کے باہر آ گئی جہاں ارحم اپنی شاندار قیمتی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اریبہ نے گھبراتے ہوئے ارد گرد دیکھا جہاں اکا دکا ہی لوگ آ جا رہے تھے۔ جب وہ جلدی سے دروازہ کھولتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب اریبہ کی ناراض نظریں ارحم کی نرم نظروں سے ٹکرائیں تو ایک تبسم سا اس کے لبوں پہ پھیل گیا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ کیا چاہتے ہو؟ فوراً بولو، میں نہیں چاہتی کوئی بھی ہمیں اس طرح ملتا دیکھے اور کچھ غلط سمجھے۔ اریبہ سخت لہجے میں بول رہی تھی جب ارحم نے گاڑی جھٹکے سے سٹارٹ کی اور زن سے آگے بڑھا دی کہ اریبہ گھبرا کر کھلی آنکھوں سے اس کی یہ ہٹ درمی دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ تم کہاں لے جا رہے ہو؟ روکو۔ اب وہ پوری طرح گھبرائی سی بولی جب سامنے والا اسے اگنور کیے گاڑی تیز رفتار سے چلاتا رہا۔ ارحم پلیز گاڑی روکو۔ جب خوف سے اریبہ کے لبوں سے اس کا نام نکلا تو ارحم جیسے خوشی سے پاگل ہوتا گاڑی سڑک کے کنارے روک گیا۔ میں جانتا ہوں اریبہ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، تم مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتی۔ قسمت میں ہم دونوں کا ایک لکھا ہونا یہ تو طے ہی ہے، کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ خود سے جنگ لڑنا چھوڑ دو،
اور ہم اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتا محبت سے چور خمار آلود آواز میں بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ حد میں رہو۔ میں 7 سال پہلے محبت کرتی تھی، اب نہیں، اب صرف نفرت کرتی ہوں۔ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ جب اریبہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرتی بے رخی سے بولی، ارحم نے ٹھہر کر ایک گہری نگاہ اس کے وجود پہ ڈالی، پھر گاڑی سٹارٹ کر گیا اور سیدھا اسے ایک ریسٹورنٹ لے آیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، آؤ کچھ کھا لیتے ہیں پھر بات کریں گے۔ جب اس کا خیال کرتا ارحم بہانہ بناتے بولا، وہ جانتی تھی کہ یہ سب وہ اسی کی فکر میں بول رہا ہے۔ آج سے پہلے کب اریبہ نے ارحم سے کچھ کہا تھا؟ وہ تو اس کا حال اس کے چہرے سے بہت اچھے سے پڑھ لیتا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، صدا کی اکڑو اریبہ جو صرف اپنے محبوب کے سامنے ہی ایسے اکڑتی اور غصہ کرتی تھی، 7 سال بعد بھی اس کی یہ ادا دیکھتا ارحم ہنس دیا۔ آ جاؤ یار، میں بعد میں تمہارے پیروں میں گر جاؤں گا، تم جو کہو گی وہ کروں گا۔ پہلے اس پیٹ کو تو بھر لوں، آج تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا تو ایسا لگے گا جیسے 7 سال بعد کھانا کھا رہا ہوں، جینے کے لیے، ورنہ تو ایسا لگتا تھا صرف زندہ رہنے کے لیے پیٹ بھر رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر لاڈ سے اسے گاڑی سے کھینچتا وہ ہوٹل کے اندر لے آیا تھا، جب نہ صرف خود بلکہ زبردستی اسے بھی اپنے ساتھ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تھا۔ بس ارحم، مجھے اب واپس اسپتال چھوڑ دو۔ جب منہ بسوڑتی ناراضگی سے وہ بولی، ایسے کیسے؟ شاید تم بھول رہی ہو ہم دونوں میں کچھ ڈیل ہوا تھا احسن کی سرجری سے پہلے۔ اب کہ ارحم نے سنجیدہ چہرے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں کی گہرائی دیکھتے اریبہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مطلب صاف ہے اریبہ، میں نے احسن کی جان بچائی، اب تمہارا وقت ہے، تمہیں جان بچانی ہے۔ جب ارحم نے تھوڑا آگے جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رازداری سے کہا، جان بچانی ہے؟ مگر کس کی؟ میں کیسے کسی کی جان بچا سکتی ہوں؟ جب وہ ناسمجھی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی سوالیہ بولی، ارحم، ابراہیم کی۔ جب وہ اریبہ کے 14 طبق روشن کر گیا، کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ اب کہ اریبہ جھنجھلا کے غصے میں کھڑی ہوتی بولی، مجھ سے نکاح کرنا ہوگا اریبہ، ابھی اور اسی وقت۔ اب جب ارحم نے بولا تو اریبہ کو زور زور سے چکر آنے لگے، بے اختیار وہ ٹیبل کو تھام گئی۔ وعدہ پورا کرو اریبہ۔ احسن کی جان میں نے اسی صورت بچائی تھی کہ بدلے میں تم بھی میرا کام کرو گی۔ اب وقت آ گیا ہے اریبہ، میں بھی تو دیکھوں اریبہ عامر اپنے کال کی کتنی پکی ہے۔ اس کے پتھریلے لفظ اریبہ کی روح کو زخمی کر گئے۔ جب اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھا، وہ اتنے نازک لمحے کو اپنے موقع کے لیے استعمال کرتے اریبہ کو مجبور کرے گا، اس کو اپنے آگے جھکائے گا، اریبہ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس پر اسے ارحم سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے نکاح کر کے تم مجھے حاصل کر لو گے؟ تم میری محبت جیت نہیں پاؤ گے ارحم یہ سب کر کے؟ اب کہ وہ زخمی ہنسی ہنستی بولی، اریبہ کی محبت کا حقدار تو صرف ارحم ابراہیم ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جھوٹی سچی باتوں میں آ کے تم نے زبردستی اس محبت کو زندگی سے تو نکال دیا، لیکن دل سے اب تک نہیں نکال پائی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے محبت صاف دیکھ سکتا ہوں میں، اس لیے جھوٹ نہ ہی بولو، کیونکہ مجھ سے جھوٹ تم کبھی بول ہی نہیں سکتی۔ میں جانتا ہوں 7 سال پہلے جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا، میں اس کی معافی مانگنے کو پوری دنیا کے سامنے بھی تیار ہوں، لیکن تمہیں کسی قیمت پہ اب کھونے کا مجھ میں حوصلہ نہیں۔ میں آج اور ابھی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مضبوط لہجے میں کہتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اریبہ نے سرجری سے پہلے اسے جو زبان دی تھی، اب اسے ہر حال میں اس کی بات مانتے ہوئے یہ نکاح کرنا ہی تھا۔ وہ مجبور تھی، اپنے قول سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اور نہ ہی ارحم اسے یہ کرنے دیتا۔ سر جھکائے اس کے ساتھ چلتی زبردستی اپنے قدموں کو گھسیٹ رہی تھی، اس کے لب خاموش تھے اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے اور گاڑی فارم ہاؤس کی طرف موڑتے اس نے ایک نظر اریبہ کی طرف دیکھا تھا بس۔ ارحم احسن کو ٹھیک ہو کے گھر آ جانے دو، میں بابا سے بات کر کے انہیں منا کہ پھر یہ نکاح نہیں، ہم ابھی نکاح کریں گے۔ انکل آنٹی کو کیسے ہینڈل کرنا یہ تم سوچ لینا، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ سامنے دیکھ کے کہتا وہ کسی طور بھی اس وقت اریبہ سے دستبردار ہونے کے موڈ پہ نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنا وعدہ پورا نہیں کروں گی؟ مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اریبہ کڑوی ہنسی ہنستی بولی۔ ارحم کو اس پہ اعتبار نہیں تھا، شاید اسے لگتا تھا احسن کے ٹھیک ہو جانے کے بعد اریبہ اس سے نکاح نہیں کرے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ارحم 7 سال سے اسی پل کے تو انتظار میں تھا کہ وہ کب صرف اس کی بن جائے، جہاں دنیا کی کوئی طاقت اسے پھر ارحم سے جدا نہ کر سکے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے آج کا دن نکاح کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ میں تم سے اس نکاح کو لے کر کوئی حق نہیں مانگوں گا، وہ تم بعد میں فیملی سے بات کر کے انہیں راضی کر کے خوشی سے رخصتی کے بعد دے دینا، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ مجھے صرف اس بات کی تسلی ہو جائے گی کہ اریبہ عامر صرف میری ہے، میری محرم، جسے مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔
اس کے اتنے صاف لفظوں میں کہنے پر اریبہ کی کان کی لو سرخ ہو گئی۔ اس سے مزید ارحم کی طرف دیکھنا محال ہو گیا تھا۔ جب وہ دونوں اس کے فارم ہاؤس پہنچے جہاں رات کے اس وقت اس کا مینیجر تمام کاغذات، وکیل، نکاح خواہ اور گواہوں کے ساتھ موجود تھا، اریبہ تو یہ سب دیکھ کے حیران ہی رہ گئی۔ وہ اتنا پاورفل اور امیر تھا کہ جو چاہے وہ کر سکتا تھا، اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ کچھ دیر لگی تھی جب اس کے اقرار کرنے اور کچھ پیپر سائن کرنے کی کہ وہ اریبہ عامر سے اریبہ ارحم ابراہیم بن چکی تھی۔ ارحم نے قانوناً اور شرعی دونوں طریقوں سے اسے اپنایا تھا۔ اسے شاید ڈر تھا کہ اریبہ اس سے دور نہ ہو جائے۔ سارے پیپر ایک فائل میں رکھتا وہ خوشی سے اریبہ کی طرف دیکھتا بولا، چلو آؤ میں تمہیں ہاسپٹل چھوڑ دوں۔ آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے وہ اسے غصے سے گھورتی اٹھی اور زور سے اسے دھکا دیتی باہر کی طرف چل دی جہاں کار کھڑی تھی۔ ارحم بے اختیار مسکراتا آگے بڑھ گیا۔ تمام راستے دونوں خاموش رہے جب گاڑی ایک جھٹکے سے ہاسپٹل کے گیٹ کے سامنے آ کے رکی۔ جب وہ اندر جانے سے پہلے ارحم سے بولی، اس نکاح کا تب تک کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے جب تک میں نہیں چاہتی۔ ہم دونوں بھلے ایک رشتے میں بن چکے ہیں لیکن اب بھی میلوں دور کھڑے الگ الگ دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ نہ ہی تمہاری فیملی مجھے اور نہ میری فیملی تمہیں پسند کرتی ہے۔ یہ بات بہت پہلے طے ہو چکی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ تم نے اپنی ضد پوری کی ارحم، تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں دنیا کے ڈر سے محبت کرنا چھوڑ دوں، تمہیں بھول جاؤں؟ سب کر کے دیکھ لیا اریبہ، پاکستان چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ کے الگ دیش چلا گیا، سب کر کے دیکھ لیا، میں تمہیں بھول نہیں پایا۔ 7 سال بھی تم ہمیشہ میرے ساتھ میری یادوں میں ہر پل رہیں۔ مجھے اپنی فیملی کی کوئی پرواہ نہیں، تم جلد سے جلد اپنی پرابلم سالو کر لو، میں زیادہ ٹائم تمہیں خود سے دور نہیں رکھ سکوں گا۔ ارحم جو اس وقت بے حد خوش اور مطمئن تھا اریبہ کی بات سے ناراض ہوتا بولا، وہ تو پوری دنیا کو بتانا چاہتا تھا اریبہ اب اس کی بیوی ہے۔ اریبہ بے رخی سے اسے دیکھتی گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب ارحم نے آس بھری نگاہوں سے اسے دور جاتا دیکھا، اداسی سے وہاں سے چلا گیا۔ اندر آتی ہوئے خالی کرسی پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھی اریبہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی، وہ اس کی پہلی اور خالص محبت تھا۔ جس میں کوئی ملاوٹ، کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا اس کا دل بے اختیار زوروں سے دھڑکنے لگتا تھا۔ 7 سال پہلے اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو یقیناً وہ بہت پہلے ہی کوئی مضبوط رشتے میں بندھے ہوتے۔ وہ چاہ کر بھی ان 7 سالوں میں اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی۔ بشریٰ بیگم کے لاکھ غصہ ہونے پر بھی اس نے آج تک شادی کی حامی اس لیے نہیں بھری تھی کہ اس کا دل ارحم کے علاوہ کسی اور کو قبول کرنے پہ راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھوٹ پھوٹ کے روتی وہ اپنے گزرے ماضی کو ایک بار پھر یاد کرتی درد سے بھر گئی۔ وہ 17 سال کی تھی جب اس نے بشریٰ بیگم اور عامر صاحب کو بتایا کہ وہ ایک لڑکے کو اسکول کے دنوں سے پسند کرتی ہے اور اب وہ لڑکا چاہتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ اس کا رشتہ مانگنے گھر آئے تاکہ دونوں کی چھوٹی سی رسم ہونے پر ان کی فیملی کے بیچ مضبوط رشتہ قائم ہو سکے۔ پھر جب اریبہ کی تعلیم مکمل ہو جاتی تو ہی وہ شادی کریں گے۔ عامر اور بشریٰ کوئی تقیہ نوسی خیالات کے مالک نہیں تھے، وہ زمانے کی اونچ نیچ اچھے سے جانتے تھے۔ انہیں اپنے بچوں پہ پورا یقین تھا اور پھر برائی کوئی تھی نہیں۔ ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہی تھی، پھر لڑکی کی پسند ہی سے ہو تو انہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ اسے خوشی سے لڑکے کو گھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ آنے کی اجازت دے گئے۔ اریبہ بھلے سے کم سن اور کم عمر تھی لیکن اس عمر میں بھی وہ ایک سلجھی ہوئی اور سمجھدار ذہین لڑکی تھی۔ اسے اچھے برے کی پوری تمیز تھی اور اسی لیے اس نے ارحم کو زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے لیے اپنے ساتھی کے طور پہ چنا تھا۔ یہی وہ انسان تھا جسے دیکھ کے اس کے دل نے کہا تھا کہ وہ اس کا ساتھ کسی بھی موڑ پہ نہیں چھوڑے گا۔ وہی اسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور وہ بھی تو اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ارے اریبہ بچہ، پوچھو تو ذرا ارحم سے کب تک آئیں گے وہ؟ بشریٰ بیگم کچن سے آتی گھڑی کی سمت دیکھتی بولی۔ اریبہ اور احسن ان کی ہوائیاں اڑتا دیکھ ہنستی ہے۔ امی پریشان مت ہوں، وہ صرف رشتہ لے کے آ رہے ہیں، ابھی آپی کا بارات لانے میں ابھی بہت وقت ہے۔ جب اریبہ کی جگہ احسن مذاق کرتا بولا اس کی بات پہ اریبہ بھی ہنستی۔ تم تو چپ ہی کرو، یہ نہیں جا کے باپ کے ساتھ کچھ مدد ہی کروا لو، جب دیکھو بہن کے گھٹنے سے لگے بیٹھے رہتے ہو۔ وہ دن بھی جلدی آ جائے گا جب وہ دلہن بن کے اس گھر سے رخصت ہو رہی ہوگی، انشاءاللہ پھر کیا کرو گے؟ بشریٰ بیگم مصنوعی ناراضگی سے بولتی آخر میں اداس ہو گئیں۔ جب احسن کا دل بھی یہ سوچ کر ڈوب سا گیا کہ وہ اپنی پیاری بہن اریبہ سے بہت محبت کرتا۔ دونوں بہن بھائی کے بیچ بہت گہری دوستی بھی تو تھی۔ وہ بے اختیار غمزدہ ہوتا اریبہ کے گلے لگ گیا۔ بشریٰ بیگم دونوں کو اداس دیکھتی ہلکا سا ہنستی۔
چلو یہ محبت بات میں جتا لینا، ابھی بہن کو داس مت کرو ورنہ لڑکے والے کیا سوچیں گے۔ احسن نم آنکھوں سے مسکراتا ماں اور بہن کو دیکھتا باہر چلا گیا۔ جب بشریٰ بیگم آگے بڑھتی پیار سے اریبہ کے ماتھے کو چومتی اسے سینے سے لگا گئی۔ سب بہت خوش تھے، ایسا لگ رہا تھا لڑکے والے جیسے اریبہ کا رشتہ لے کے نہیں بلکہ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہوں۔ اور پھر عامر ہاؤس کے ٹھیک دروازے کے سامنے ایک چمچماتی قیمتی مرسیڈیز آ کے رکی، جس میں سے ابراہیم شاہ صاحب سگار پیتے بہت مغرور انداز لیے گاڑی سے نیچے اترتے، جب ان کی دوسری سائڈ سے سلک کی ساڑی، ڈائمنڈ کی جیولری اور نفیس سا میک اپ کیے بہت خوبصورت دکھائی دیتی ابراہیم شاہ صاحب کی بیوی یعنی ثنا ابراہیم اتریں۔ پھر اس کے بعد فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتا 21 سال کا بہت خوبصورت اور کم عمر لیکن سنجیدہ سا ارحم ابراہیم اترا۔ چھوٹے سے گھر پہ تائرانہ نظر دوڑاتے ثنا نے ابراہیم کو دیکھا، جس پہ وہ ہلکا سا طنزیہ مسکرائے۔ معاملہ بیٹے کی محبت کا نہ ہوتا تو وہ اس گھر میں تو کیا اس محلے میں بھی قدم نہ رکھتے۔ ان کے گھر کے نوکر بھی اس محلے میں رہنے والے لوگوں سے کئی گنا بہتر تھے۔ عامر صاحب ابراہیم صاحب کو دیکھتے خوشی سے آگے بڑھے تھے ملنے کے لیے، جب انہوں نے اشارے سے انہیں دور ہی رہنے کو کہا اور مسکرا دیے جیسے ان کی چھوٹی سی ذات پہ احسان کیا ہو۔ کسی کا تو پتہ نہیں لیکن یہ انسلٹ احسن اور ساتھ آئے ارحم نے شدت سے محسوس ضرور کی۔ جب غصے سے باپ کو دیکھتا ارحم آگے بڑھا اور عامر صاحب کے گلے لگتا، احسن سے بھی خوش اخلاقی سے ملا۔ عامر صاحب تو اتنے شاندار اور تہذیب دار لڑکے کو دیکھ کے پہلی نظر میں پسند کر گئے تھے۔ آئیں اندر آئیں، وہ انہیں خوش دلی سے گھر میں لاتے صوفے پہ بٹھا گئے۔ ثنا ابراہیم عجیب سے منہ بناتی پورے گھر کو دیکھ رہی تھیں، جبکہ ابراہیم شاہ تو ہر طرف سے لاتعلق دکھائی دیتے مغرور انداز میں بیٹھے تھے۔ تبھی بشریٰ بیگم مسکراتی ہوئی روم میں آئی تھیں مہمانوں سے ملنے، لیکن ان کے خشک مزاج اور مغروریت دیکھ کر ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ گرم جوشی دکھاتیں۔ بس مسکرا کے سلام کرتیں وہ اپنے شوہر کو پریشانی سے دیکھنے لگیں۔ جب ارحم خود ہی اٹھ کر ان سے ملا تھا، احسن خاموش کھڑا چپ چاپ سب نوٹ کر رہا تھا۔ اریبہ کو بلوائیں، ہم بھی تو دیکھیں اسے، کیوں چھپا کے رکھا ہے آپ نے؟ اب ایسا تو ہے نہیں کہ ارحم اور اس کے بیچ کوئی پردہ ہو، دونوں جب ایک ساتھ پڑھتے ہیں محبت کرتے ہیں تو پھر بچائی کیا ہے؟ صرف فارمیلٹی رہ جاتی ہے نبھانے کے لیے۔ ثنا ابراہیم مسکرا کے زہریلا تیر چھوڑتی بولی جو سیدھا بشریٰ، عامر اور احسن کے سینوں میں لگا تھا۔ عجیب شرمندگی سے بھرا احساس لیے تینوں نے ایک دوسرے کو چوڑ نظروں سے دیکھا، جبکہ ارحم نے خون رنگ آنکھوں سے ماں کو دیکھتے وارن کیا۔ ابراہیم تو ہنسنے لگے تھے۔ ٹھیک کہا آپ نے، لیکن میری اریبہ بہت سمجھدار ہے۔ بے شک اس نے ارحم کو پسند کیا، لیکن مجھے یقین ہے اس نے اپنی لمٹ کبھی کراس نہیں کی ہوگی۔ عامر صاحب مسکرا کے بولے، ان کے لہجے میں اریبہ کے لیے مان اور محبت صاف جھلک رہی تھی۔ آپ کے خیال میں لمٹس کیا ہیں عامر صاحب؟ کیا یہ آپ کے لیے بڑی بات نہیں کہ آپ کی بیٹی امیر گھرانوں کے لڑکے پھنساتی پھر رہی ہے؟ میں تو سمجھتی تھی چھوٹے گھرانوں کے لوگوں کے لیے ان کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، لیکن آپ نے تو اپنی بیٹی کو کیش کارڈ کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ ثنا ابراہیم اب صاف اور بنا ڈرے زہر اگلتی بول رہی تھیں۔ جب سے ان کے اکلوتے بیٹے نے انہیں اپنی محبت کے بارے میں آگاہ کیا تھا، تب سے وہ اور ابراہیم شاہ جلے توے پہ ہی تو بیٹھ گئے تھے۔ یہاں آنے کا مقصد یہی تھا، انہیں جیب بھر کے ذلیل کرنا اور اپنے بیٹے کا اس لڑکی سے پیچھا چھڑانا۔ وہ تو ارحم کے لیے بڑے بڑے خواب سجائے بیٹھے تھے، ایسے کیسے ایک عام سی چھوٹی کم ذات کی لڑکی سے اپنے شہزادے جیسے بیٹے کا رشتہ کر دیتے؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ آپ میری معصوم بیٹی پہ تہمت لگا رہی ہیں۔ اب کہ بشریٰ بیگم بے یقینی سے ثنا ابراہیم کو دیکھتی سخت لہجے میں بولی۔ احسن بھی غصے سے کھڑا ہو چکا تھا اپنی بہن کے لیے، جہاں وہ جان چھڑکنے والا بھائی تھا وہ کیسے اس کے کردار کی دھجیاں بکھرتا دیکھ سکتا تھا۔ ثنا ہنستی ہوئی ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی جب ارحم کی خبردار کرتی آواز پہ ثنا غصے سے اسے گھورنے لگی۔ تبھی اندر بیٹھی اریبہ جو ڈرائنگ روم میں ہو رہی باتیں سن رہی تھی، غصے سے اندر آتی ثنا ابراہیم شاہ اور ارحم کو دیکھتی بولی، آپ لوگوں کو یہاں اپنے ماں باپ کی انسلٹ کرنے نہیں بلوایا تھا بلکہ عزت دی تھی، لیکن شاید آپ لوگ اس کے قابل نہیں تھے۔ آپ کا یہ بیٹا میرے پیچھے آیا تھا، نہ کہ میں نے اس کا سٹیٹس دیکھ کے اسے پھنسایا۔ آپ کو اسے بتانا چاہیے تھا کہ محبت اپنی حیثیت کے لوگوں میں دیکھ کے کرنی چاہیے۔ میں ٹھہری معمولی سرکاری ملازم کی بیٹی، یہ پھر 2 سال تک میرے پیچھے کیوں خوار ہوتا پھر رہا تھا؟ اریبہ کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ جو بولنا شروع ہوئی تو پھر چپ نہ رہ سکی۔ اریبہ میری بات سنو۔ تبھی ارحم آگے بڑھتا نرم لہجے میں بولا، نہیں اب تم سنو، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے چلے جاؤ ارحم ابراہیم، میں تمہیں ٹھکراتی ہوں، تمہاری محبت کو ٹھکراتی ہوں، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے وہ کرب سے بولتی اندر چلی گئی تھی۔ ارحم کو لگا جیسے اس کی پوری دنیا ہی اندھیرے میں ڈوب گئی ہو۔ وہ اس پل چیخ چیخ کے رونا چاہتا تھا، اپنی ناکام محبت کا ماتم کرنا چاہتا تھا،
جب بنا کسی کو دیکھے وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ثنا نے ابراہیم شاہ کو مسکرا کے دیکھا، جیسے نظروں میں کہہ رہی ہو کہ پلان کامیاب رہا، وہ اپنے بیٹے کو اس غریب لڑکی کے چکر میں پڑنے سے پہلے ہی بچا گئیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ارحم اپنی محبت کا بدلہ ان سے ایسے لے گا کہ خاموشی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر چلا جائے گا، کہ انہیں اس کی شکل دیکھنا تو دور، آواز سننے کے لیے بھی ترسنا پڑے گا، لیکن وہ واپس نہیں آئے گا۔ احسن اب بالکل ٹھیک ہے اماں، اب آپ بھی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم سب گھر واپس چلے جائیں گے۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ بشریٰ بیگم کا ہاتھ تھامتی بولی، جو آکسیجن ماسک منہ پہ لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کا بی پی اب بھی ہائی تھا، جو نارمل ہو کے نہیں دے رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تبھی مرتضیٰ وہاں آتا چہک کے بولا۔ اریبہ کا معصوم پری پیکر چہرہ دیکھتا وہ جھوم اٹھا تھا۔ ارے مرتضیٰ بیٹا آؤ، عامر صاحب اسے دیکھ کر خوشی سے بولے تھے، جبکہ اریبہ اپنا پورا چہرہ جھکا گئی تھی۔ آنٹی اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ دیکھیں جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آپ کی اور احسن کی وجہ سے دیکھیں اریبہ جیسی گلاب لڑکی بالکل مرجھا کے رہ گئی ہے۔ مرتضیٰ کے ایسے لفظوں میں تعریف کر دینے سے اریبہ سٹ پٹا گئی۔ عامر صاحب بھی بے اختیار اریبہ کو دیکھتے پھر مرتضیٰ کو دیکھنے لگے، جو بشریٰ بیگم کا چیک اپ کر رہا تھا۔ غصے سے اٹھتی وہ وہاں سے آ گئی۔ نہ جانے کیوں سے مرتضیٰ کے رنگ ڈھنگ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اب جب کہ وہ کسی کے نکاح میں تھی، کسی کی بیوی، اب تو یہ سب اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس ایک بار احسن اور اماں ٹھیک ہو جائیں، پھر اس مرتضیٰ کو بھی دیکھ لوں گی، خود سے کہتی وہ احسن کے پاس آ گئی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ بشریٰ بیگم اب بالکل ٹھیک تھیں اور سب مل کے احسن کا بہت خیال رکھتے تھے، جو پہلے سے کئی زیادہ بہتر ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد سے اریبہ نے ارحم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ہاں وہ صبح شام اسے فون کر کے اس کی خیریت ضرور معلوم کرتا رہتا تھا۔ آج ڈاکٹر نے احسن کو چھٹی دے دی تھی، اب وہ گھر جا کے آرام کر سکتا تھا۔ اریبہ خوشی خوشی کاؤنٹر پہ تمام بل کلیئر کروانے آئی تو اسے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ارحم ابراہیم نے سب کچھ پہلے سے کر دیا ہے، وہ بس جا سکتے ہیں۔ بے حد حیران ہوتی وہ واپس آئی تھی۔ احسن کو آہستہ سے سہارا دے کے اٹھاتی وہ ہاسپٹل سے باہر لا رہی تھی، جب سامنے سے مرتضیٰ چل کر آتا دکھائی دیا۔ ارے مبارک ہو بھائی، آپ کی چھٹی ہو گئی، چلو آؤ میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، جب وہ احسن سے خوش دلی سے بولا، جبکہ نظریں اریبہ کے چمکتے چہرے پہ ٹکی تھیں۔ ارے مرتضیٰ بھائی، میری چھٹی سے زیادہ خوشی تو آپ کو آپ ہی کے آنے سے ہوئی ہے، دیکھیں کیسے 440 وولٹ کے بلب کی طرح چہرہ روشن ہوا جا رہا ہے۔ احسن اریبہ کے ساتھ چلتا مرتضیٰ سے مذاق کرتا بولا تھا، لیکن اریبہ کی زوردار چونٹی کاٹنے سے زبان کو فوراً بریک لگا تھا۔ مرتضیٰ بھی چوری پکڑے جانے پر ہلکا سا مسکراتا بولا، مجھے لگتا ہے سرجری کے دوران ڈاکٹر ارحم نے تمہارے دماغ کا کوئی اسکریو ڈھیلا چھوڑ دیا، تبھی تم بنا بریک کے گاڑی بگائے چلے جاتے ہو۔ جب ارحم نام سن کے احسن چونکتا ہوا اریبہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہم بعد میں بات کریں گے احسن اس ٹاپک پہ، اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے اریبہ نے صلح کن انداز میں کہا، بعد میں نہیں، فوراً گھر جا کے آپ ہی مجھے آپ سب بتائیں گی۔ احسن نے سنجیدہ لہجے میں بہت آہستہ سے کہا۔ جب وہ دونوں مرتضیٰ کے ساتھ گھر آ گئے، بشریٰ بیگم اور عامر صاحب نے احسن کا پرجوش استقبال کیا، جس میں مرتضیٰ نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا۔ کھانا کھانے اور پھر کچھ دیر گپ شپ کرنے کے بعد مرتضیٰ بھی چلا گیا۔ اب شام سے رات ہونے کو آئی تھی جب تھکی تھکی اریبہ احسن کو لیے اس کے کمرے میں جانے لگی، جب اس نے بشریٰ بیگم کی آواز سنی جو وہ عامر صاحب سے کہہ رہی تھی، مرتضیٰ بہت پیارا بچہ ہے، بہت مدد کی اس نے ہماری اس مشکل وقت میں، مجھے تو لگتا ہے مرتضیٰ اریبہ کو پسند کرتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے سچ میں، ورنہ اتنی بڑی سرجری بنا کسی پریشانی اور ڈھیر سارے پیسوں کے کون سا ہسپتال کرتا ہے؟ ضرور مرتضیٰ کی سورس پر ہسپتال اور اتنے بڑے سرجن نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور دیکھو تو بچے نے ذرا بھنک بھی نہیں پڑنے دی، کیسے بھاگ کے ہمارے لیے ہر مشکل آسان کرتا رہا۔ عامر صاحب بھی مسکراتے ہوئے بول رہے تھے، وہیں اریبہ احسن کو تھامے دھواں چہرے سے کھڑی گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا مطلب یہ سچ نہیں ہے ناپی؟ تو پھر سچ کیا ہے مجھے بتائیں؟ جب احسن نے ایک بار پھر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اریبہ ٹوٹ چکی تھی۔ جب اسے کمرے میں لاتی وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی، تمام رازوں سے پردہ اٹھا گئی جو اب تک اس کے دل میں دفن تھے۔ تو اس کا مطلب مرتضیٰ نہیں، وہ ارحم تھا جس نے مجھے بچایا اور اتنا پیسہ پانی کی طرح بہایا، جو مشکل وقت میں تمہاری ڈھال بن کے کھڑا رہا۔ احسن یہ سب بے یقینی سے کہتا آخر میں شوق سا اسے دیکھنے لگا، جو روتے ہوئے اسے ہی مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کا فون رنگ کرنے لگا جہاں ارحم کا نمبر آ رہا تھا، اس نے فون کو دیکھتے احسن کو دیکھا۔ مجھے کیا دیکھ رہی ہو، بات کرو اپنے شوہر سے، لگتا ہے بہت فکر مند ہے اپنی بیوی کے لیے، احسن مزاحیہ انداز میں کہتا۔ اریبہ کا خون جلا گیا جب ہلکا سا مکہ مارتی وہ فون اٹھا کے کان سے لگا گئی۔ تم ٹھیک ہو، خیریت سے گھر پہنچ گئی؟ جب بنا سلام دعا کہ وہ اس کی فکر ظاہر کرتا بولا، ہاں میں ٹھیک ہوں،
جب رسمن سا جواب دیتی وہ خاموش ہو گئی۔ یہ ڈاکٹر مرتضیٰ کچھ زیادہ ہی فرینک ہونے کی کوشش نہیں کرتا؟ اریبہ مجھے یہ انسان تمہارے آس پاس ایک آنکھ نہیں باتا، اس سے جان چھڑاؤ، ایسا نہ ہو پھر میں اپنے طور پہ اسے سمجھاؤں۔ بظاہر تو وہ بہت آرام سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کے لہجے سے آگ کی لپیٹیں نکلتی اریبہ صاف محسوس کر رہی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے نہیں کہا اسے کہ میرے آگے پیچھے پھرے۔ اچانک اس کا دماغ گھوما تھا جب وہ غصے سے کہتی فون بند کرتی احسن کو گھورنے لگی، جو اسے ہی مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب آگے بڑھ کر اس کے بال بگاڑتی وہ دب دب کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہیں احسن کتنی دیر تک مسکراتا اپنی بہن کی خوشیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ آج 7 سال بعد اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اریبہ نے کھل کے سانس لی ہو۔ وہ اس کے چہرے کی چمک کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا ارحم ہی ایسا انسان ہے جو اریبہ کی محبتوں کا امین ہے۔ آج سے 7 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ارحم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اتنا ہی بے قصور سزا کا مستحق قرار پایا تھا جتنا کہ اریبہ۔ لیکن اللہ کو شاید ان کی محبت کی پاکیزگی بہت پسند آئی تھی، جو 7 سال اتنی تکلیفیں اٹھانے اور دور رہنے کے بعد بھی آج وہ دونوں ایک ہو گئے تھے۔ میں اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے جو ہو سکا وہ کروں گا، احسن خود سے عہد کرتا مسکرا دیا۔ اریبہ اپنے کمرے میں آئی ہی تھی جب کسی نے زور سے اسے اندر کھینچتے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے ارحم کو دیکھے گئی جو اسے ہی غصے سے گھور رہا تھا۔ کیا کہا تھا کہ تم کیا کر سکتی ہو؟ اب میں تمہیں بتاؤں آرو کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے چہرے کے بہت قریب آتا وہ خمار زدہ آواز میں بولا تھا۔ پیچھے ہٹو ارحم، ہوش میں تو ہو، کوئی آ جائے گا۔ خوف سے کانپتی وہ اسے خود سے دور کرتی بولی جب ارحم بے اختیار ہوتا اسے تھام کر اس کے چہرے پہ جھکا تھا، ایسے کہ اریبہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ جب کتنی ہی دیر وہ خود کو اس کے نرم لمس سے سیراب کرتا پیچھے ہوا تھا۔ دونوں کی گہری سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگیں جب ارحم آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، جانتی ہو آرو، یہ اتنے دن تم سے دور رہ کے تمہیں بنا دیکھے میں نے کیسے گزارے؟ اریبہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسیں درست کر رہی تھی جب وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کے ان کی خوشبو سونگھنے لگا اور اس کی مزاحمت کو روکنے کے لیے اس کو پیٹ سے پکڑتے ہوئے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ اس کے سامنے بالکل بھی کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے بمشکل بولی، ارحم آپ نے کہا تھا رخصتی سے پہلے؟ ابھی وہ اتنا ہی بولی جب ارحم اس کی آنکھوں میں ڈوبتا بولا، آرو 20 دن ہونے کو آئے ہیں ہماری نکاح کو، مجھے تو لگتا ہے آپ بھول گئیں کہ ایک عدد شوہر بھی ہے آپ کا، جو دن رات آپ کے لیے، آپ کی محبت توجہ کے لیے تڑپتا ہے۔ میں مزید اور انتظار نہیں کر سکتا، آپ پلیز موم ڈیڈ سے بات کریں، میں جلد سے جلد رخصتی چاہتا ہوں، ورنہ تو یہ کمرہ بھی بہت اچھا ہے ہم دونوں کے رہنے کے لیے۔ 3 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ بات کریں، نہیں تو میں اپنا سامان لے کے اپنی بیوی کے روم میں شفٹ ہونے آ جاؤں گا۔ یہ کہتا وہ مزے سے اس کے بیڈ پہ لیٹتا، اس کا ایک ہاتھ کھینچ کر اپنے اوپر گراتا لیٹ گیا۔ ارحم نے اس کی ہرنی جیسی آنکھوں کو دیکھا جو اس کی قربت پر کانپ رہی تھیں۔ اس کا دل ایک بار پھر بے ایمان ہوا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر وہ خود کو روکتا ہوا بولا، ہم دونوں میاں بیوی ہیں آرو، اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے۔ اگر تم جلد سے جلد گھر میں کسی سے اس مسئلے پہ بات نہیں کرو گی تو مجبوراً مجھے ایسے ہی تم سے چھوٹے چھوٹے حق لینے پڑیں گے۔ معنی خیزی سے کہتا ہوا وہ اپنی ایک آنکھ دبا کے اس کے کمر کے گرد مضبوط بازو حائل کر گیا تھا، جبکہ اریبہ کا چہرہ لال گلنار ہو رہا تھا۔ اٹھنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی وہ مزید اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بابا سے بات کروں گی ارحم، پلیز مجھے جانے دو۔ بیچارگی سے اس کے سامنے ہار مانتی وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی تھی، وہ جنگلی بلی جو اس کے سامنے ہر وقت لڑنے کو تیار رہتی تھی، آج اس کی اس قدر قربت میں کیسے بھیگی بلی بنی بیٹھی تھی۔ ارحم کو اس پہ ڈھیروں پیار آیا جس کا اظہار وہ ایک بار پھر شدت سے اس پہ جھکتا کر بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، تمہاری طرف سے جلد کسی گڈ نیوز کا انتظار کرتا رہوں گا، اور ہاں اب سے تم آفس میں جاب نہیں کرو گی، میں نے اپنی منتھلی سیلری تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہے، اسے اپنی ضرورت کے مطابق ضرورت کے لیے استعمال کر لینا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ارحم یہ کہتا جیسے وہاں آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اریبہ ایک گہرا سانس کھینچتی دھپ سے زمین پہ بیٹھتی موبائل میں اپنا اکاؤنٹ دیکھنے لگی، جہاں کچھ دیر پہلے ہی اس کے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپے بھیجے گئے تھے۔ جب وہ حیران ہوتی اپنا سر پکڑ گئی۔ ارحم ابراہیم سچ میں پاگل تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ کافی پریشان اور بوکھلائی سی پھر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی بات وہ کیسے عامر صاحب اور بشریٰ بیگم سے کرے۔ ان کے دل پر کیا گزرے گی جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کی پیاری بیٹی نکاح کر چکی ہے، وہ بھی اس سے جسے اس نے خود ٹکرایا تھا۔ ہر بار
ان سے کہتے کہتے وہ چپ سی ہو جاتی، اس کی ہمت ہی نہیں بن پا رہی تھی۔ احسن اس کی یہ حالت خاموشی سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھا، اس کی بہن کو یہ بات خود ہی کرنی تھی۔ اس میں وہ اس کی کوئی مدد کرتا بھی تو کیسے؟ احسن آج آخری دن ہے، ارحم نے کہا تھا بات کرنے کو، اماں بابا کو سب بتانے کو۔ اگر آج میں نے بات نہ کی تو وہ خود آئے گا بات کرنے، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اریبہ سر پکڑے اس کے سامنے روتے ہوئے بولی، آپی آپ کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا، کب تک 2 کشتیوں میں سوار رہیں گی؟ ہمت کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا، یقین کریں، اماں بابا بہت اچھے ہیں، وہ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ احسن پیار سے اپنی بہن کو سمجھاتا ہوا بولا۔ تبھی باہر سے کسی بہت سارے لوگوں کی باتیں اور ہنسنے کی آوازیں آتی سنائی دینے لگیں۔ اریبہ احسن کو حیران نظروں سے دیکھ کے کھڑی ہوتی باہر آئی تو سامنے مرتضیٰ اور اس کی فیملی کو دیکھ کے جیسے زمین اس کے پیروں سے نکل گئی۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی اس کے یہاں آنے کا مقصد۔ اس سے پہلے وہ گرتی احسن نے اسے کاندھوں سے تھاما۔ ابھی کیا ہوا، سنبھالی خود کو۔ احسن اسے لیے واپس کمرے میں آتا پریشانی سے بولا، یا اللہ میں کیا کروں؟ سینے پہ ہاتھ رکھتی وہ گہرے سانس لیتی خود سے بولی۔ تبھی بشریٰ بیگم بے حد خوش دکھائی دیتی وہاں آتی بولی، اریبہ میری جان جلدی سے تیار ہو کے باہر آؤ، مہمان آئے ہیں۔ وہ اتنی جلدی میں تھیں کہ اس کی حالت پہ غور ہی نہ کر سکیں اور چلی گئیں۔ اریبہ کی مزید برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے مرتضیٰ پہ بے انتہا غصہ آیا۔ بندے کو ایسے منہ اٹھا کے تو نہیں آ جانا چاہیے، ایک فون ہی کر کے پوچھ لیتا۔ غصے سے کھولتی بنا کسی تیاری کے وہ یوں ہی دوپٹہ سر پہ اوڑھے باہر چلی آئی، جب احسن بھی اس کے پیچھے بھاگا چلا آیا تھا کہ اب جانے کیا ہوگا۔ اریبہ کی سہیلی، اس کی والدہ اور مرتضیٰ اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے بشریٰ بیگم اور عامر صاحب سے باتیں کر رہے تھے۔ جب اریبہ کو وہاں آتا دیکھ اٹھ کر اسے پیار کرنے لگے۔ مرتضیٰ تو اریبہ کو دیکھ کر شرماتا سر جھکا گیا۔ دیکھ لو اریبہ بھائی کیسے چھپے رستم نکلے، دل ہی دل میں تمہیں پسند کیے بیٹھے تھے اور ہمیں آج بتایا۔ اریبہ کی سہیلی انم، جو مرتضیٰ کی چھوٹی بہن بھی تھی، ہنستی ہوئی اریبہ کا ہاتھ تھام کے بولی۔ اس کے بعد پر وہاں موجود سب مسکرا دیا، لیکن اریبہ اور احسن سے یہ ہو نہیں سکا۔ وہ پتھر چہرہ لیے یوں ہی بیٹھے رہے۔ تبھی اریبہ کو لگا جیسے کوئی گھر کے اندر آیا ہے۔ مضبوط قدموں سے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھتی اس آہٹ کو محسوس کر رہی تھی، اور تبھی اس کی آنکھوں نے سامنے اچانک آتے اس انسان کو دیکھ کے پلک جھپکنا ہی بھول گئی۔ احسن بھی ہکا بکا سا کھڑا ہوتا اپنی جگہ برف بن گیا۔ ارحم ابراہیم اپنی شاندار وجاہت کے ساتھ اپنے وعدے کے مطابق آج اریبہ کے سامنے موجود تھا، وہ اسے لینے آیا تھا۔ اریبہ کے دھواں چہرے کو مسکرا کے دیکھتا وہ ایک قدم اندر آیا۔ جب عامر صاحب، بشریٰ بیگم، مرتضیٰ اور باقی سب بھی اسے دیکھ کے حیران رہ گئے۔ مرتضیٰ کو تو سانپ سونگھ گیا۔ ارحم ابراہیم کو یہاں دیکھ کر وہ پھٹی آنکھوں سے اسے بس دیکھے گیا۔ آپ کون ہیں معذرت، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ اندر کیسے آئے؟ عامر صاحب، جو ارحم کی بدلی شخصیت کو بالکل بھی پہچان نہیں سکے تھے، سوالیہ نظروں سے دیکھ کے کھڑے ہوتے اس کے پاس آتے بولے، جبکہ ارحم صرف اریبہ کو ہی دیکھ رہا تھا جو کہ سر جھکائے چپ کھڑی تھی۔ اریبہ بتاؤ انہیں میں کون ہوں، ورنہ مجھے ڈر ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے ہی کہیں تمہارا اس انسان سے رشتہ نہ جوڑ دیں۔ ارحم بظاہر سنجیدہ، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے لہجے سے آگ برس رہی ہو۔ یہ ارحم ابراہیم ہیں، میں نے اور ارحم نے نکاح کر لیا ہے۔ اریبہ کے ڈائریکٹ کہنے پر بشریٰ اور عامر اسے حبنکوں کی طرح دیکھے گئے۔ انہیں لگا جیسے انہوں نے سننے میں غلطی کی ہے۔ تبھی ارحم کو ہی خود بولنا پڑا، میں ڈاکٹر ارحم ابراہیم ہوں، وہی جسے آپ لوگوں نے 7 سال پہلے ریجیکٹ کیا تھا اریبہ کے لیے، لیکن اب میں اور اریبہ ہسبینڈ وائف ہیں، ہم نے نکاح کر لیا ہے، اور آج میں اپنی بیوی کو لے جانے آیا ہوں۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سیدھا کھڑا ہوتا وہ بہت آرام سے بول رہا تھا، اور وہیں مرتضیٰ، جسے اب ساری بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ کیوں ارحم احسن کی سرجری کے لیے اتنے آرام سے نہ صرف راضی ہوا تھا بلکہ اس نے شروع سے آخر تک سارا خرچہ بھی اٹھایا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب میرا یہاں مزید رکنا بلا مقصد ہے ڈاکٹر ارحم، آپ بہت خوش نصیب ہیں، مرتضیٰ مسکرا کے کہتا کھڑا ہوا اور اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ارحم اس کی بات پہ صرف مسکرا ہی سکا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اریبہ، یہ تربیت کی تھی ہم نے تمہاری کہ تم اس انسان سے ہی نکاح کر لو، چھپ چھپا کے، جس کے ماں باپ نے یہاں آ کے تمہیں ذلیل کیا تھا۔ بشریٰ بیگم منہ پہ دوپٹہ رکھتی روتی ہوئی بولی، شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ اب کے عامر صاحب بھی اس کی طرف سے منہ پھیرتے بولے۔ اریبہ ان کی باتیں، ان کا یقین ٹوٹتا دیکھ پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ تبھی احسن کی آواز اس سناٹے کو چیرتی ہوئی آئی، آپ ہی کو کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا، میں گواہ ہوں ان کی ایک ایک قربانی کا جو انہوں نے میرے لیے دی۔ آپ دونوں کو لگتا ہے جو آج میں زندہ ہوں مرتضیٰ کی وجہ سے ہوں؟ نہیں، یہ میں ارحم بھائی کی وجہ سے ہوں۔ مجھے تو ڈاکٹرز ہاتھ بھی نہیں لگا رہے تھے، میری سرجری اتنی خطرناک تھی کہ میں جان سے بھی جا سکتا تھا۔ یہ ارحم بھائی تھے جنہوں نے میری سرجری کی،
نہ صرف بلکہ پیسے بھی جمع کروائے، نہیں تو آپ لوگ مجھے شاید یوں آج اس طرح کھڑا دیکھ نہ سکتے۔ یہ ارحم بھائی ہی تھے جو آپی کی ان مشکل ترین گھڑی میں ان کے ساتھ سائے کی طرح رہے، ورنہ کیا آپ لوگ سوچ سکتے تھے کون کرتا ہے کسی کے لیے اتنا کچھ؟ احسن جو بولنا شروع ہوا تو بولتا چلا گیا۔ اس سے مزید اب چپ رہ کے تماشا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ عامر صاحب اور بشریٰ بیگم تو یہ سچائی سن کے جیسے صدمے سے دو چار رہ گئے۔ اتنی بڑی بات اریبہ نے ان سے چھپائی، ساری تکلیفیں اکیلی اٹھاتی رہی، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ بشریٰ بیگم بے اختیار آگے بڑھتی اس کے نازک وجود کو سینے میں بھر گئیں۔ میری بچی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا، وہ روتی ہوئی بولی تھیں، جب عامر صاحب بھی اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ گئے۔ بیٹا ہم نے تمہیں غلط سمجھا، ہو سکے تو عامر صاحب ارحم سے اتنا بولے ہی تھے جب وہ آگے بڑھتا ان کے گلے لگ گیا۔ آپ میرے بابا کی جگہ ہیں، پلیز ایسا نہ بولیں، میں اریبہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، کیا آپ اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ بے حد آس لیے وہ ان دونوں کی طرف دیکھتا بولا تھا جب وہ ہنس دیے۔ اپنی بیوی کو لے جانے کے لیے اجازت کیسی میرے بچے؟ جب عامر صاحب نم آنکھوں سے ہنستے بولے تبھی اریبہ بھی ارحم کو دیکھتی روتے روتے ہنس دی۔ آپ انہیں فی الوقت اپنے پاس ہی رکھیں، میں کل اسی وقت آؤں گا انہیں لینے، پوری تیاری کے ساتھ، پھر ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اصل میں انہیں اپنے ساتھ لندن لے جاؤں گا جہاں میں رہتا ہوں، میں یہاں آیا ہی اریبہ کے لیے تھا، اب میں انہیں لے کے جاؤں گا۔ ارحم ساری بات بتاتا ان کے چہرے دیکھنے لگا جو اب حیران اسے دیکھ رہے تھے، اتنی جلدی اچانک سے وہ اریبہ کو لیے جانے کی بات کر رہا تھا، لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتے تھے، وہ اس کی بیوی تھی، وہ جہاں رہتا اسے بھی اس کے ساتھ ہی رہنا تھا، ہنسی خوشی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول، ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔